الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. مجتبہ صاحب، جی آج ہم پڑھیں گے مجتبہ صاحب ایک روایت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ روایت موجود ہیں اصول کافی، جو ہمارے جو ہے نا قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے، وہ ہمارے اہل تشیع میں جو ہے نا شیعان علی ابن ابی طالب میں اصول کافی کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اصول کافی جس طرح اہل سنت برادران کے ان میں کیا ہے، یہ ان کے صحائح ستہ ہے نا، صحائح ستہ، اسی طرح ہمارے 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی، ٹھیک ہے؟ اصول کافی میں کتاب الحجت میں، ٹھیک ہے، کتاب الحجت کے اندر ایک روایت موجود ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کا ایک جو ہے نا صحابی ہے، ہشام، ٹھیک ہے، ہشام بہت بڑا عالم ہے. تو ہشام امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہے نا شاگرد ہے. ایک دن ہشام جو ہے امام صادق علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، اور بھی لوگ ہیں جو ہے نا، حمران بن عیون ہے، محمد بن نعمان ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہشام بن سالم ہیں، اسی طرح ہشام بن الحکم، ٹھیک ہے، ہشام بن حکم یہ بھی موجود تھا. تو ایک دن امام نے کہا کہ ہشام ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آپ کے اور عامر بن عبید کے درمیان کیا واقع ہوا ہے، اور آپ نے اس پر کیسے سوال کیا اور اس کی حالت کیا ہوئی. ٹھیک ہے، امام کہہ رہا ہے ہشام بن الحکم سے کہ آپ مجھے وہ واقعہ بتا دیں کہ آپ کا جو ہے نا عمر بن عبید کے ساتھ کیا واقع ہو گیا تھا. صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں مجتبیٰ صاحب؟ یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں مجتبیٰ صاحب، یہ امامت کو ثابت کر رہا ہے، انسان کی باڈی سے امامت کو ثابت کر رہا ہے. اب ہشام جو ہے امامت کو انسان کی باڈی سے ثابت کر لیتا ہے. کیسے؟ تو دیکھیں، ہشام نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کی عزت اور عظمت اور جلالت کے سامنے میں نہیں بول سکتا ہوں، میرے لیے بولنا مشکل ہے، مجھے حیا بولنے سے مانے ہیں. ٹھیک ہے، ہشام نے کہا. تو امام نے کہا اے ہشام جو ہے نا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جب میں حکم دے رہا ہوں آپ کو تو آپ بولیں. تو ہشام نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ جو اپنا عمر بن عبید جو ہے، یہ ایک دن جو ہے نا مسجد میں یہ خطبہ دے رہا تھا، ٹھیک ہے. لوگوں کے سامنے یہ جب خطبہ دیتا تھا تو بہت سے لوگ وہاں کیا مولانا صاحب؟ بصرہ میں نا جمعے میں یہ خطبہ دے دیتا تھا یہ عمر بن عبید، اور سب لوگ وہاں پر جو ہے نا جمع ہوتے تھے. تو یہ جو ہے نا امامہ سر پر رکھ کر جو ہے نا اور ابا دوش پر رکھ کر یہ جو ہے نا خطبہ دے دیتا تھا، لوگوں سے جو ہے نا لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا. تو یہ خود بھی جو ہے نا، یہ ہشام بن الحکم جو ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہے نا. تو یہ بھی ایک دن جو ہے نا وہاں پر خصوصی طور پر جو ہے نا جمعے میں چلا گیا. ٹھیک ہے، جمعے میں یہ بھی چلا گیا. وہ یہ جو دوسرا عمر بن عبید ہے نا، یہ دوسرا جو ہے نا مذہب کا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے فرقے کا ہے. تو جب ہشام بن الحکم چلا گیا اس کے پاس جا کے کہا ایھا العالم، اے عالم، انی رجل غریب، میں ایک مسافر بندہ ہوں. سن رہے ہیں مجتبیٰ صاحب؟ ہشام جو ہے نا بن حکم کہتا ہے کہ اس سے عبید سے کہ میں ایک مسافر بندہ ہوں. غریب اس کا مراد یہاں پر مسافر ہے، ٹھیک ہے. تأذن لی فی مسئلۃ، مجھے اجازت دے کہ میں آپ سے ایک سوال کر لوں. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے.
عمر بن جو ہے نا یہ عمر بن عبید سے کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن یہ عبید. جو ہے نا حشام کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، حشام کہہ رہا ہے. اچھا. کیا مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ فقال علی نعم، عمر بن عبید نے کہا جی کیوں نہیں ہے، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. تو پھر حشام نے کہا فقلت له علیک عین، پھر حشام کہہ رہا کہ میں نے عمر بن عبید سے سوال کیا کہ کیا آپ کے لیے جو ہے نا آپ کی آنکھیں ہیں؟ تو حشام جو ہے نا عمر بن عبید نے کہا، کیا کہا؟ فقالا، اس نے کہا یا بنی بیٹے ای شیء ھذا من السؤال و ای شیء تراہ، کون سا اور کیسا سوال ہے جو تو نے کیا ہے، جس چیز کو تو دیکھ رہا ہے وہ ہے، پھر اس کے بارے میں سوال کرنا احمقانہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یا بنی جو ہے نا فقلت ھکذا مسئلتی، پھر جو ہے نا حشام نے کہا کہ میرا سوال ایسے ہی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں کرتا ہوں. وقالا، یہ عمر بن عبید نے کہا یا بنی سل، بیٹے پوچھ لے، وَإِن كَانَتْ مَسْأَلَتُكَ حَمْقَا، کہ آپ کا سوال تو احمقانہ سوال ہے لیکن کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوال کر دے. یہ حشام سے کہہ رہا ہے، حشام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا سوال احمقانہ ہے لیکن پھر بھی کر دے، کیا ہو گیا. قلت، میں نے کہا عجبنی فیہا، تو آپ مجھے یہ اس بات کی جو ہے نا جواب دے دے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ قال لی، جو ہے نا قال لی سل، اس نے مجھے اجازت دے دیا، سل، سوال کرو. قلت، میں نے کہا الک عین، کیا آپ کا جو ہے نا آنکھیں ہیں؟ نہ، قال نعم، اس نے کہا ہاں ہے. قلت، تو پھر میں نے کہا فما تصنع بها، ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں جناب آپ؟ قال، حضرت عمر بن عبید نے کہا ارا بها الالوان والاشخاص، کہ عمر بن عبید نے کہا کہ میں آنکھوں سے لوگوں کو اور مختلف قسم کے رنگ کو میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. قلت، حشام کہتا ہے پھر میں نے کہا فلک انف، کیا آپ کی ناک ہے؟ قال، قال، جو ہے نا عمر بن عبید نے کہا نعم، ہاں ہے. قلت، پھر میں نے کہا، ہشام کہہ رہا میں نے کہا فما تصنع به، اے عمر بن عبید آپ اس ناک سے آپ کیا کرتے ہیں؟ قال، عمر بن عبید نے کہا اشم به الرائحہ، میں اس سے سونگھتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں نے اس سے خوشبو اور بدبو کو سونگھتا ہوں. قلت، پھر میں نے کہا، ہشام کہہ رہا پھر میں نے کہا الک فم، کیا آپ کے جو ہے نا منہ ہے؟ قال نعم، ہاں ہے، کیوں نہیں ہے. قلت فما تصنع به، پھر اگر آپ کا منہ ہے تو پھر اس منہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ قال، عمر بن عبید نے کہا اذوق، اذوق، اس سے میں جو ہے نا اس سے میں کھانوں کا ذائقہ چکھتا ہوں. قلت، پھر میں نے کہا قلت فلک اذن، کیا آپ کے کان ہیں؟ نہ. قال، اس نے کہا، ہشام نے کہا، جو ابنا عمر بن عبید نے کہا جی ہاں میرے جو ہے نا ہے، کیوں نہیں ہے، میرے کان ہیں. قلت، میں نے کہا فما تصنع بها، تو پھر آپ اس اپنے کان سے کیا کام کرتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں مجتبیٰ صاحب؟ یہ دیکھیے کہ جو ہے نا مختلف پارٹس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کیا کام کر رہے ہیں؟ قال، قال اسمع بها الصوت، میں کان سے جو ہے نا آوازوں کو سن لیتا ہوں. قلت الک قلب، کیا آپ کا دل ہے؟ پھر کہہ رہا ہے، دیکھیں ہشام بن حکم کہہ رہا ہے کیا آپ کا دل ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. قلت فما تصنع به، پھر آپ اپنے دل سے کیا کام لے لیتے ہیں؟ قال، عمر بن عبید نے کہا امیز به کل ما ورد علی هذه الجوارح والحواس، جو بھی جو ہے نا جو بھی حالت میرے آنکھوں پہ جو ہے نا میرے دیکھنے میں جو ہے نا جوارح، جو بھی جب بھی ان اعضاء و جوارح پر حواس پر کوئی چیز وارد ہوتی ہے تو اس کے دل کے ذریعے سے نواسا کی آواز کٹ رہی ہے. کیا یہ اعضاء، آواز کٹ رہی ہے تو بس اب اب مناسب صحیح ہو، اب آ اب رہی ہے. صحیح ہوتی ہے، اب آ رہی ہے.
تو ہشام کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس سے کہا کہ جناب کیا جو ہے نا آپ اپنے دل سے کیا کام کرتے ہیں، آپ کا دل ہے نا، پھر دل سے کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا امیز به کل ما ورد علی هذه الحواس هذه الجوارح والحواس، جب ان اعضاء و جوارح و حواس پر کوئی چیز وارد ہوتی ہے تو دل کے ذریعے میں اس میں تمیز کرتا ہوں کہ وہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن عبید نے یہ جواب دیا۔ پھر حشام کہہ رہا ہے کہ قلت، پھر میں نے کہا اولیس فی هذه الجوارح غنى عن القلب، کیا یہ اعضاء و جوارح دل سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھوں کو دل کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ کیا آپ کے کانوں کو کبھی دل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ کبھی آپ کے جو ہے نا منہ کو کبھی جو ہے نا دل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو کس طرح سوال کر رہا ہے، دیکھو یہ ہے ہشام بن الحکم۔ تو فقالا، اس نے کہا لا، نہیں، یہ جو ہے نا ہمیشہ آپ میرا جو ہے نا کان، میرے آنکھیں، میرے جو ہے ناک، میرے منہ، سب جو ہے نا میرے دل کے محتاج ہیں۔ قلت، پھر میں نے کہا وکیف ھذا وکیف ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی صحیحۃ سلیمۃ، آپ کا جو ہے نا کان صحیح ہے، آپ کا جو ہے نا ناک صحیح ہے، آپ کا منہ صحیح ہے، جب یہ سب چیزیں ٹھیک ہے تو اب دل کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجتبیٰ صاحب؟ ہاں مولانا صاحب جی، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا ہوں۔ اعلیٰ، پھر جو ہے نا اس نے عمر بن عبید نے کہا یا بنی، اے بیٹے، ان الجوارح، جب میرے اعضاء و جوارح، میرے جوارح، میرا منہ، میرا ناک، میرا کان، میرے آنکھیں، سمجھ رہے مجتبیٰ صاحب، اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته، جب بھی جو ہے نا، جب بھی میرے جو ہے نا دل میں یہ کام کرتا ہوں کہ یہ اعضاء و جوارح جب کسی چیز میں شک کرتے ہیں، انہوں نے سنی ہے یا دیکھی ہے یا چکی ہے، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، ان چیزوں میں شک کر، یہ جو ہے نا شک پیدا ہوتا ہے، تو پھر میں ایسا کر لیتا ہوں کہ ردت ہو الی القلب، پھر میں ان کو دل کی طرف پلٹا دیتا ہوں۔ دیکھیں مشتبہ صاحب، جب میں نے کسی چیز کو دیکھا ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں یہ مناسب تھا یا نہیں ٹھیک تھا، غلط تھا، پھر میں کیا کرتا ہوں، اس کو دل کی طرف پلٹا دیتا ہوں اس بات کو، یا اسی طرح کان، اسی طرح ناک جو ہے نا اس کی طرف، تو کیا کرتا ہے فیستیقن الیقین، پھر مجھے دل جو ہے نا، دل کیا کرتا ہے، میرے اس شک کو ختم کر کے اس کو یقین میں تبدیل کر دیتا ہے، نہیں نہیں، آپ نے جو دیکھا ہے وہ ٹھیک دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ نے جو چکا ہے وہ ٹھیک چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں تو مجتبیٰ صاحب؟ جی مولانا صاحب وَيُبْطِلُ جی۔ الشَّكْ، جس کی وجہ سے میرا جو شک تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قال ہشام، پھر کہہ رہا ہے کہ ہشام کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا فقلت له فانما اقام اللہ القلب لشک الجوارح، میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل کو آپ کے دوسرے اعضاء، جو اعضاء میں جو شک ہوتا ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے؟ میرے مجتبیٰ صاحب، اب اس کا جو ہے نا یہ پوائنٹ زبردست ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل کو جو ہے نا اس شک کو دور کرنے کے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ نے گویا یہ صحیح لگتا ہے نا؟ قالا، اس نے کہا نعم، ہاں، قل، تو پھر میں نے کہا لا بد من القلب، یہ دل کے لیے ضروری ہے، وَإِلَّا لَمْ تَسْتَيْقِنِ الْجَوَارِحِ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دل کا ہونا ضروری ہے، اگر دل نہ ہو تو آپ کے اعضاء پہ جو شک گزرتا ہے وہ شک ختم نہیں ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ قالا اور دل کے نعم، بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ ہاں، قالا، اس نے کہا جی نعم، فقلت له، میں نے اس سے کہا یا ابا مروان، اے مروان کے بیٹے، فاللہ تبارک و تعالی، پس اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لم یترک ھذا الخلق کلہم فی حیرتہم و شکہم و اختلافہم، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے آنکھ، ناک، کان کو اللہ نے چپکے سے بغیر امام کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کے درمیان میں دل کو امام بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے، ان اعضاء کے لیے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی خلقت کو اللہ نے بغیر امام کے چھوڑا ہے؟ جی مولانا صاحب آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ہاں،
یا ابا مروان، اے مروان کے بیٹے، فاللہ تبارک و تعالی لم یترک هذا الخلق كلهم فی حیرتهم، پھر ایسا ہے تو پھر اللہ نے تمام مخلوق کو چپکے سے تو نہیں چھوڑا ہوگا، ان کی پریشانی میں، اس کے شک میں، ان کے اختلافات میں چپکے سے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ لا، تو نہیں اس نے کہا لا یقیم لهم اماما، کہ بغیر کوئی امام بنائے، یردون الیہ شکہم، کہ امام ہو تو یہ اپنے شک کو امام کی طرف لے جائیں گے نا، وہ حیرت ہم کے پریشانی میں، حیرت میں، وَيُقِيمُ لَكَ إِمَامًا لِجَوَارِحَكَ تَرُدُّ إِلَيْهِ حَيْرَتَكَ وَشَكَّكَ۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں جب آپ کے ان اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے دل کو امام بنایا ہے، تو یہ تمام مخلوق کو چپکے سے تو نہیں چھوڑا ہوگا نا، ان کے بھی شک ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، لوگ بھی ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو کیا اللہ نے ان کو بغیر امام کے چھوڑا ہے؟ نہیں دیکھو کس طرح جو ہے نا ہشام ثابت کر رہا ہے، دیکھ سمجھ رہے ہیں مجتبیٰ صاحب؟ ہم، قال، ہشام کہتا ہے کہ فسکت، اب عمر بن نے جو ہے نا، یہ عمر جو تھا، اب عمر بن عبید یہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم، پھر خاموش ہو گیا، ولم یقل لی شیئا، اس نے عمر بن عبید نے کچھ نہیں کہا، ثم التفت الیہ، پھر جو ہے نا میرے طرف متوجہ ہو کے کہا، فقال علی، مجھے کہا، انت ہشام بن الحکم، کیا آپ ہشام بن حکم ہیں؟ فقلت، میں نے کہا، لا، میں نے کہا نہیں، میں ہشام بن حکم نہیں ہوں۔ قال، پھر اس نے کہا، فقلت قال لا امن جلسائہ، کیا آپ ہشام بن الحکم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، لا، نہیں۔ قال فمن آئین انت، پھر ایسا ہے تو پھر تم کہاں سے آئے ہو؟ سمجھ رہے ہیں ہم، مجتبیٰ صاحب؟ عمر بن عبید کہہ رہا ہے پھر جب آپ ہشام بھی نہیں ہیں، ہشام کے دوستوں میں سے بھی نہیں ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ قال، میں نے کہا، جو ہے نا، قلت، میں نے کہا، من اہل الکوفۃ، میں جو ہے نا کوفہ سے آیا ہوں۔ قال، پھر یہ جو ہے نا عامر بن عبید کو لگا کہ ہاں، فانت، جو ہے نا، قال فانت، اس نے کہا کہ آپ ہی ہشام ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ استدلال کوئی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اگر استدلال کر سکتا تھا تو ہشام کر سکتا تھا، ہشام بن الحکم، جو آپ نے میرے سامنے کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو آخر میں جو ہے نا دیکھے، یہ تمام واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہشام نے سنایا، ہشام نے سنایا، تو ہشام نے سنایا یہ استدلال، تو امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ یہ ہشام، یہ استدلال تو نے کہاں سے لیا ہے، اور کس نے آپ کو اس استدلال کی تعلیم دی ہے؟ ہشام نے کہا، اے فرزند رسول، جو کچھ آپ سے میں حاصل کرتا ہوں نا، اس کو جو ہے نا بنا کے، تعلیف کر کے میں نے یہ استدلال بنایا۔ تو امام نے کیا کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، اے ہشام، خدا کی قسم، یہ استدلال حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحف میں ذکر ہوا ہے۔ اوکے سمجھ رہے ہیں مجتبیٰ صاحب؟ امام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، یہ جو آپ نے استدلال کیا ہے نا، یہ استدلال صحف ابراہیم اور صحف جو ہے نا صحف موسیٰ کے اندر بھی یہ مذکور ہے، جو آپ استدلال کر دیا۔ دیکھیے ہشام نے کس طرح ایک باڈی سے، ایک انسان سے ہی جو ہے نا، انسان کے باڈی سے ہم، ہی کیسے امامت کو ثابت کر دیا۔ دیکھیے ہم، آپ کے آنکھیں ہیں، جب آنکھ ہے، آپ کے کان ہیں، جب ناک ہے، جب آپ کا منہ ہے، ان تمام آپ کے ناک، منہ اور کان کو جو ہے نا، آنکھوں کو اللہ نے بغیر امام کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ کے دل کو ان کے لیے امام بنایا ہے۔ تو اتنی ہم، بڑی مخلوق کو اللہ نے تا قیامت تک بغیر کسی امام کی چھوڑا ہے؟ نہیں نہیں چھوڑا ہے نا مجتبیٰ صاحب؟ ہم، دیکھو کتنا خوبصورت انداز سے جو ہے نا ہشام نے یہ مجتبیٰ صاحب۔ ٹھیک ہے مولانا۔